ماحي الذنوب والخطايا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان جی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیو ٹی وی کے ذریعے اور یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں بیعت رضوان پر کچھ بات کی تھی اور اس کے ضمن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہوا اور ایک اصول اور ضابطہ بھی ذکر کیا تھا کہ تاریخ کی کوئی بھی بات اسے قرآن و سنت پر چیک کیا جائے گا، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، ورنہ ہم تاریخ کو رد کر دیں گے۔ ہر وہ تاریخ کی بات قابل قبول ہے
جس کی مؤید، جس کی موافقت، جس کی تائید، جس کی سپورٹ قرآن و سنت کرتا ہو۔ اس اصول کی روشنی میں بہت ساری ایسی باتیں جو بظاہر بڑی مشہور ہیں اور اتنی مشہور ہیں کہ بہت جگہ پر مسالک کے درمیان میں نفرت کا سبب ہے، ان کو جب اس اصول پہ آپ پرکھیں گے تو حق واضح ہو جائے گا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے اور تاریخ کیا کہتی ہے۔ اگر دونوں میں کلیش ہے تو بات قرآن و سنت کی مانی جائے گی، تاریخ کی نہیں مانی جائے گی۔ اور بیعت رضوان اصل میں تاریخ اسلامی اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وہ روشن باب ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، حضور کی احادیث میں موجود ہے، اور اس واقعہ کی وجہ سے آنے والے وقت میں مسلمانوں کو کتنی آسانی ملی، اگرچہ بظاہر اس کی جو شرائط تھیں، اس کے جو مندرجات تھے، صحابہ اکرام کو بظاہر وہ قبول نہیں تھے، لیکن بعد والے حالات نے ثابت کر دیا کہ جو فیصلہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے وہی صحیح ہے۔ میں اس پر کچھ بات عرض کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے ایک اور تفسیر کا اصول سمجھ لیں جو قرآن کے مطالعہ میں آپ کو کام آئے گا۔ آپ قرآن مجید کی بے شمار آیات اگر پڑھیں اور اس کی تفسیر میں جائیں تو آپ کو ایک چیز ملتی ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ شان نزول کا مطلب اس آیت کا پس منظر یہ ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس پورے پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں اور اس ماحول میں قرآن مجید کی آیات اتری ہیں۔ بے شمار آیات ہیں، مثلا یہی بیعت رضوان لے لیجئے، صلح حدیبیہ لے لیجئے، فتح مکہ لے لیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ہار گم ہونے پر جو شور مچا اور آپ کی عصمت اور عفت کے بارے میں جو قرآن کی آیات اتری ہیں، تیمم کی آیات آپ لے لیجئے، حرمت شراب کی آیات آپ لے لیجئے، بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ خاص واقعہ رونما ہوا، اس کی روشنی میں اللہ رب العزت نے آیات اتار کر حکم دیا کہ اس موقع کے لیے یہ کر لو۔ ایک ماحول بنا، واقعہ ہوا، اور اس پورے ماحول اور واقعہ کے پس منظر میں قرآن کی آیات اتری، اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے۔ اس کو آیات کا شان نزول کہتے ہیں، اس کو آیات کا پس منظر کہتے ہیں، بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر تو وہ حکم صرف اس واقعہ کے لیے ہے، اس خاص پس منظر میں اس واقعہ کے لیے ہے، تو واقعہ بھی ہوا، ہو کر ختم ہو گیا، حکم بھی اترا، وضاحت ہو گئی، فیصلہ بھی ہو گیا۔ کوشچن از دس، سوال یہ ہے کہ پھر قیامت تک امت کے لیے سوائے تلاوت کے کوئی فائدہ تو نہ ملا؟
بڑی نفیس اور پیچیدہ بات ہے، علمی انٹلیکچل لیول کی بات ہے، لیکن قرآن کے مطالعہ کے لیے ضروری بھی ہے، اور اس عمومی اعتراض کے جواب کے لیے بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن صرف تلاوت والی کتاب نہیں رہ گئی، ورنہ تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ واقعہ ہوا، حکم اترا، فیصلہ ہو گیا، چلو جی آگے چلو، اب بعد میں قیامت تک مسلمان صرف اس آیتوں کی تلاوت کرتے رہیں اور تلاوت کر کے ثواب لیتے رہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور یہ ایسی ہدایت کی کتاب ہے کہ جس سے رہنما اصول صرف اس واقعہ کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے امت کو رہنمائی ملے۔ تو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ قرآن مجید کی ایسی تمام آیات، قرآن مجید کی ایسی تمام آیات جو کسی خاص پس منظر میں اتری ہیں، ایک تو ان کا خاص حکم ہے جو اس پس منظر میں عطا ہوا، ایک وہ خاص آرڈر، ایک وہ خاص حکم ہے جو خاص اس پس منظر میں امت کو عطا ہوا، اور ایک اس سے عمومی سبق ملے گا، عمومی سبق ایسا ملے گا کہ جو قیامت تک کے لیے امت کے لیے بطور اصول بن جائے گا۔ اسے آپ یوں کہہ لیں کہ جو آیت اتری ہے، اس آیت میں جو حکم اترا ہے، ایک اس کی کرنٹ امپلیمنٹیشن ہے، فوری طور پر اس واقعہ اور اس پس منظر میں جو امپلیمنٹ ہوگا یہ اس واقعہ سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک اس کی جنرل امپلیمنٹیشن ہوگی، ایک اس کی عمومی تطبیق اور عمومی اطلاق ہوگا جو قیامت تک کے لیے امت کو بطور رہنما اصول مل جائے گا۔ میں ایک مثال سے اس کو واضح کرتا ہوں اور پھر میں صلح حدیبیہ کی طرف آتا ہوں جو میرا موضوع ہے۔ یہ اصول اگر سمجھ آ گیا ہے کہ ایک اس کا عمومی اطلاق ہے، ایک اس کا خاص اطلاق ہے، خاص اطلاق اس موقع کے لیے ہوا جو اللہ رب العزت نے حکم اور آیت اتاری ہے، اور ایک اس کا عمومی حکم ہے جو قیامت تک کے لیے امت کو عطا ہو جائے۔ اور بطور قرآنک اسٹوڈنٹ میں یہ اعتراف بھی کرتا ہوں اور دعوت فکر بھی دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا یہ پہلو ابھی بہت تشنا ہے۔ یاد رہے، قرآن کی تصوف کی تفاسیر موجود ہیں، قرآن مجید کی تفسیر بالمعصور موجود ہیں، قرآن مجید کی قانونی تفاسیر موجود بے شمار ہیں، لیکن قرآن کی سائنسی تفسیر اور قرآن کی یہ جو عمومی اطلاقات کی تفسیر ہے، یہ پہلو ابھی بہت تشنا ہے۔ یہ میں قرآنک اسٹوڈنٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں جو میرے مطالعہ میں اور میری نظر میں ہے۔ اس اصول کے بعد ایک مثال سمجھ لیجئے۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہیں لے کے جانی، آگے نہیں بڑھنا۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی پاک علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، پست رکھنا ہے۔ اب یہ دونوں آیات اگر آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو ان دونوں آیات کا ایک خاص پس منظر ہے۔ پہلی آیت کا پس منظر کیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والے دن، کچھ صحابہ نے حضور علیہ السلام کے جانور ذبح کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ کچھ نے نماز پڑھی، ابھی حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی تھی، جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی جانور قربان کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا۔
جب انہیں بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو حضور علیہ السلام نے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا، اللہ اکبر، صدقے جاؤں حضور کے صحابہ کے ایمان کے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ کے گئے، ہم نے جاتے ہی جانور ذبح کر لیا، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ ابھی آپ نے جانور ذبح نہیں فرمایا تھا، آپ فرمائیں ہماری قربانی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت اتاری، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت لے کے مت جاؤ آگے۔ وہ ان کو حکم یہ ملا کہ جانور تو ذبح ہو گیا ہے، گوشت حلال ہے، کھا لو، لیکن قربانی کو نہیں ہوئی۔ جانور حلال ہے، گوشت کھا لو، قربانی کا حکم پورا نہیں ہوا۔ قربانی کرنی تو پھر حضور دے پیچھے آگے کرو۔ یہ پس منظر ہے اس آیت کا، لیکن ظاہر ہے اس کا اطلاق نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری تک ہے، حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری تک ہے کہ صحابہ کو یہ قانون مل گیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ذبح نہ کر لیں یا کسی بھی کام کرنے میں جب تک وہ کام رسول اللہ نہ کر لیں، کسی نے نہیں کرنا، ویٹ کرنا، انتظار کرنا۔ اور یہ حکم حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہے، بعد وصال نہیں۔ اب میرا سوال وہی اور وہی قانون میں سمجھانے چلا ہوں کہ قرآن کی یہ آیت، قرآن کا یہ حکم نبی پاک علیہ السلام کی حیات ظاہری تک قانون ملا، اور جب حضور علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ کر گئے، اب سوال یہ ہے کہ پھر امت کے لیے تو سوائے تلاوت کے اس میں کچھ نہ ملا۔ یار اس کو لے جاؤ باہر، ڈسٹرب کر رہا ہے، ابھی اس کو یاد آیا سارا کرنا۔ توجہ جناب، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک رہا نا۔ اب سوال یہ ہے کہ امت کے لیے اس سے ایک عمومی سبق کیا ملا؟ اس آیت کا ایک حکم جو ہے، ایک تو کرنٹ امپلیمنٹیشن ہوئی نا صحابہ کے لیے، فوری اس کا اطلاق ہوا حضور علیہ السلام کے صحابہ کے لیے۔ اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ امت کے لیے قیامت تک اس میں سبق کیا ملا ہے؟ اگر کوئی سبق نہیں ملا تو پھر سوائے تلاوت کے کیا فائدہ ہے؟ لیکن سبق ملا ہے، ایک عمومی لیسن ملا ہے، عمومی سبق ملا ہے۔ عمومی سبق کیا ملا ہے؟ کہ بڑوں کی تعظیم اور بڑوں کا احترام کرو، یہ عمومی سبق ملا ہے۔ جو تم سے علم میں بڑے ہیں، جو تم سے عمر میں بڑے ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، بزرگ ہیں، ان کا ادب اور احترام ملا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے بیٹھو، کوئی بھی کام کرنے لگو تو دیکھ لو، اگر کھانا کھانا ہے تو انتظار کرو، جدو بڑا شروع کر لوے تو پھر پیچھے تسی شروع کر۔ کسی جگہ سوار ہونا ہے تو بڑے کو پہلے جگہ دو، آگے جانا ہے تو بڑے کو پہلے گزرنے کے لیے جگہ دو، کہیں داخل ہونا ہے، کہیں جانا ہے تو بڑے کو پہلے جگہ دو۔ بات چلتے چلتے ذہن میں تربیت کے لیے آ گئی، جدو میں جمعے لی آنا ہوں نا تو 20-25 بندے کھڑے ہوندے نے، خطیب صاحب لی بوہا کھلنا، وہ اسی کھلوتے رہ جانے، وہ پہلے بڑھ جاندے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اے ساڈے جڑے نمازی نا جناب اس قسم دے، اے سردیاں جو دھوپ لین آوندے ہیں تے گرمیاں اے سی بان لئی آوندے، توجہ ہے کوئی؟ معذرت کے ساتھ سردیاں دھوپ لین لئی آوندے ہیں، شامیانہ ہٹیا ہوئے جناب 10 صفاں ہوندیاں نے، وہ پیچھے دھوپ تے بانا، بھاویں اگلیاں 10 صفاں خالی ہو جان نہ بانا دھوپ تے ہی ہے۔ تے سردیاں وچ گرمیاں چ بانا اے سی چیئے، بھاویں ہونا این جمعے دے ٹائم۔ اللہ اکبر، یہ تربیت کے لیے بتایا ہے۔ ادب یہ ملا کہ پہلے آئیے پہلے پائیے، سمجھ آ گئی؟ ٹائم سے آئیں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ یہ وہ بڑوں کے ادب سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، اس لیے میں نے
توجہ کے لیے، تربیت کے لیے عرض کر دیا۔ تو ایک عمومی حکم جو اس آیت سے ملا ہے، جو قیامت تک برقرار رہے گا، اور اس آیت سے امت کو یہ نفع اصول قیامت تک مل جائے گا کہ کسی بھی کام کے کرنے میں بڑوں کے ادب کو سامنے رکھو اور ان کو پہلے کرنے دو، اس کے بعد تم کرو۔ یہ عمومی سبق ملا اس سے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ السلام کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ اس کا بھی خاص پس منظر ہے، خاص پس منظر ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے اپنی آواز کو حضور کی مجلس میں اونچا نہ کرو۔ اچھا، ایک عجیب اور لطیف بات ہے کہ اگرچہ یہ لگتا ہے کہ یہ حکم حضور کی ظاہری زندگی کے لیے ہے، لیکن علماء نے تصریح کی ہے کہ حضور کی بارگاہ کے ادب کا جو آواز والا ادب ہے، یہ قیامت تک کے لیے حضور کی بارگاہ میں موجود رہے گا۔ ہاں، جو آج بھی مدینہ منورہ حاضری دے گا، اور اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ سمجھ آ گئی؟ اب تو عاشقوں کے دل بڑے بے چین ہیں، غلام بڑے بے چین ہیں، لیکن میرا اس میں محبت والا پہلو ہے کہ یار کوئی غلط ہے، پھر کوئی وجہ تو ہے نا۔ ایک تو اس کے ظاہری اسباب ہے نا، کرونا شرونا وٹ ایور جو بھی ہے، لیکن کچھ باطنی وجوہات بھی ہیں۔ ہاں، اس کی کچھ روحانی وجوہات بھی تو ہے نا کہ روک دیا گیا ہے کہ جاؤ اور موج کرو، جو مرضی کرنا۔ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ سے بھی، اللہ کے محبوب علیہ السلام سے بھی۔ ان کو راضی کرنا چاہیے کہ حضور اے اللہ کرم فرما، حاضری کی مہلت عطا فرما دے، اے اللہ کے محبوب کرم فرمائیں، معاف فرما دیں، رحمت کریں، تاکہ غلام حاضری کے لیے آ سکے۔ یہ روحانی بات ہے، ہاں باطنی ایک بات ہے، محبت والی بات تو بظاہر حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے لیے ہے، لیکن یہ جو ادب ہے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو ادب ہے یہ قیامت تک کے لیے قائم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج بھی جو مدینہ منورہ حاضر ہوگا، آج بھی جو مدینہ طیبہ میں حاضر ہوگا، مسجد نبوی شریف میں جائے، ریاض الجنہ میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کرے، سلام پیش کرنے کے لیے وہاں موجود ہو، قدمین شریفین کی طرف ہو، کسی جگہ بھی ہو، ادب وہاں بھی یہی ہے۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے، فخر یہ کہتے ہوئے جبریل کو پایا گیا، پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا۔ پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ گیا۔ تو ادب وہاں بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے مسجد نبوی شریف میں، تو آپ نے دیکھا کہ دو بندے آپس میں نا مسجد نبوی شریف میں اونچی آواز سے آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہیں، اونچی آواز سے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنکری اٹھائی، چھوٹی سی، آواز نہیں دی، اونچی آواز خود بھی نہیں کی، کنکری اٹھا کے ان کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پھینکی۔ اور جب کنکری آئی نا جناب، انہوں نے تکیا، آپ نے اشارے سے بلایا ذرا ادھر آؤ، آئے آئے، پاس بلا کے پوچھا کہاں سے آئے ہو، اجنبی لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کسی باہر کے قبیلے کا، مدینہ منورہ سے دور کسی قبیلے کا ذکر کیا، حضور وہاں سے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ تم دور سے آئے ہو، باہر سے آئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں حضور کی بارگاہ کے آداب کا علم نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں درے مارتا، تمہیں پتہ نہیں تم حضور کی مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو ادب ہے، یہ بعد علماء نے تصریح کی ہے نا، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو بالکل ڈسکس کیا ہے کہ یہ ادب جو ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا جو ہے وہ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ اس لیے جب بھی حاضری کے لیے تشریف لے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں۔ اور ادب کے لیے یہ بات میں ذکر کر دیتا ہوں،
وہاں چونکہ ایک حاضری کا نظام ہے، سسٹم ہے، شیڈول اور ٹائم ٹیبل ہے، انہوں نے اس میں صفائی کرنی ہے، اس کو دوبارہ زائرین کے لیے اس کو صاف ستھرا کر کے پریپیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے کھلنے بند ہونے کے اوقات ہیں۔ یہ میں نے بھی مشاہدہ کیا، اور جنہیں حاضری ہوئی ہے، صبح خاص طور پہ تہجد کے وقت جب لوگ آتے ہیں حاضری کے لیے، یا صبح 10-11 بجے جب اس کو وہ کھولتے ہیں لیڈیز کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ دروازہ کھلتا ہے تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ریاض الجنہ شریف میں پہنچنے کے لیے، پہلے پہنچنے کے لیے بھاگ کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ دوڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ کئی بیچارے دھکے کھا کے، جوان نے کماری کونی، بابا جی ڈگ پین بیچارے، اٹھانے والا کوئی نہیں۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ سب بے ادبی کے مناظر ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ مسئلہ سن لیں، عام مسجد کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہو نا، امام صاحب رکوع میں چلے گئے، بندہ مسجد کے دروازے پہ آ گیا، وضو کر کے مسجد کے دروازے پہ آ گیا، امام صاحب رکوع میں ہیں۔ اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نارمل حالت میں چلوں گا تو امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیں گے، میری رکعت چلی جائے گی، لیکن اگر میں دوڑ پڑوں تو دوڑ کے رکعت مل جائے گی مجھے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ دوڑوں گا تو دوڑ کر رکوع میں مل جاؤں گا تو رکعت مل جائے گی، لیکن اگر آرام سے چلوں گا تو امام رکوع سے سر اٹھا لے گا اور میری رکعت رہ جائے گی۔ اب حکم سنیں شریعت کا، اور اس حکم کی روشنی میں مسجد کا ادب سمجھیں۔ حکم یہ ہے کہ رکعت جاتی ہے تو جائے، رکعت نکلتی ہے تو نکل جائے۔ مسجد میں دوڑنا نہیں ہے۔ مسجد میں دوڑنا نہیں ہے۔ عام حالت پہ تھوڑا تیز قدم اٹھاتے ہوئے آ جائیں، رکعت مل جائے تو فبہا، نہیں تو امام سلام پھیر دے گا تو کھڑے ہو کے رکعت پوری کر لیں، لیکن مسجد میں رکعت کو پانے کے لیے دوڑنا نہیں ہے۔ اس مسئلے کی روشنی میں جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اور مسجد نبوی شریف کا ادب سمجھانے چلا ہوں، ایک عام مسجد کا حکم یہ ہے، ایک عام مسجد کا ادب اور حکم یہ ہے کہ رکعت کو پانے کے لیے دوڑ نہیں سکتے۔ مسجد نبوی شریف ہی دوڑ پانا جناب۔ ادب گاہ ہیست ز عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید با یزیدی کا۔ فرمایا اے تے او بارگاہ کہ جتھے حضرت جنید بغدادی اور حضرت با یزید بستامی جیسی ہستیاں اونچا سانس نہیں لیتی، اونچا سانس نہیں لیتے اس بارگاہ کے ادب کے لیے کہ کہیں اونچا سانس لینا بے ادبی نہ بن جائے۔ سمجھ گئے جناب؟ تو یہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کے ضمن میں ایک اس کا عمومی حکم ہوا، عام حکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے، حضور سے بات چیت کرتے ہوئے آواز کو پست رکھنا ہے، لیکن عام حکم کیا ملا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے یہی ادب مل گیا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہو، وہاں کو بڑا بندہ موجود ہو نا، تو اونچی آواز نہ نہیں گلا پھاڑ کے گل کرنی، ان کے ساتھ بھی دھیمے آواز سے آرام کے ساتھ بات کرنی۔ یہ ادب بڑوں کا ایک جنرل امپلیمنٹیشن قیامت تک۔ یہ قرآن کی تمام آیات، واپس پلٹیں تمام آیات کے بارے میں اصول میں نے یہ سمجھایا قرآن کے مطالعہ کے لیے کہ ایک آیت کا پس منظر ہے، اس کا شان نزول ہے جو اس خاص پرسپشن اور خاص واقعہ کی روشنی میں ہے، اور ایک اس کا عمومی حکم ہے جس کا اطلاق قیامت تک کے لیے ہوگا۔ یہ قرآن کے مطالعہ کے لیے ضروری ہے۔ اس قانون کو سمجھنے کے بعد واپس پلٹیں ذرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ
1400 کی تعداد میں عمرہ کرنے کے لیے قربانی کے جانور لے کر عازم سفر ہوئے. حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. اچھا ایک عجیب بات آپ کو یہ بتاؤں، بخاری شریف میں کتاب الشروط کتاب الشرائط میں پوری تفصیلی حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث کا اس حوالے سے یہ ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی مبارک جس کا نام قصوہ تھا، جب اس جگہ پہ پہنچی نا تو وہ بیٹھ گئے. جا حضور علیہ السلام نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اٹھے ہی. صحابہ کرام نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھ گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے. سمجھ آ گئی؟ اس پر مجھے ایک اور بات حضور کی محبت میں یاد آئی. میں ذرا علمی گلاں کی تھیں، ذرا تو خوشک لگ رہی ہیں حسن، لیکن میں نے محبت کے ساتھ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بتائی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے نا، مقام قباء سے اٹھ کر مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو ظاہر ہے 2 دن حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا. مدینہ منورہ میں ہر ایک کو پتہ چل گیا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں. انصار صحابہ کو ہر ایک نے اپنے گھروں کو صاف کیا، پورے گھروں کو سنوارا. ہر ایک نے اللہ سے دعائیں بھی کی، ہر ایک نے التجائیں بھی کی اور خواہش کا اظہار کیا کہ آقا کریم جب تشریف لائیں نا مدینہ منورہ میں تو سب سے پہلے ہمارے گھر آئے. ہر انصاری صحابی نے اپنے گھر کو آرستہ پرستہ کیا، عرض کی کہ ہم حضور سے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لائیں. مدینہ منورہ میں داخل ہونے لگے، بچیاں باہر نکل گئی. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے ترانے گا کر حضور کو ویلکم کیا. اب جب حضور کی وہ سواری مبارک آگے آ رہی ہے نا تو ہر انصاری صحابی آگے آتا ہے، لگام پکڑتا ہے، اس کی مہار پکڑتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کرم فرماؤ، ہمیں خدمت کا موقع دیں. جب تک آپ اپنا گھر اور باقی چیزیں پریپیئر نہیں کر لیتے تو یا رسول اللہ کرم فرمائیں ہمارے پاس تشریف لے جائیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی مہار پکڑ کے کہتا نا موڑنے کی کوشش کرتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے دا اسے چھوڑ دے فإنها مأمورۃ، اس اونٹنی کو پتہ ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے. فإنها مأمورۃ، فرمائے اس اونٹنی کو پتہ ہے اس نے کدھر جانا ہے. جو دلچسپ بات میں نے آپ کو بتانی ہے نا وہ ابھی آگے آ رہی ہے. جانور کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جس جگہ سے ایک دفعہ گزر جائے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. لوہاری ہن بھی ایٹا شٹاں اندر چونکہ بڑی گڈی جا نہیں نہ سکتی، سمجھ آ گئی. اے پنڈا تھاواں چ اج بھی جنہاں کھوتیں تے مٹی ڈھونی ہوے نا جناب، وہ سویرے ایک باری پھیرا لایا ادھروں مٹی پائی تے اگے کھلو گئے جناب، وہ درمیان جو نال دے نال کوئی بھی نہیں ہوندا، آپے ٹرتے جاندے نال پتہ وا کتھے جانا. یہ تو مشاہدے کی بات ہے، سب اے پنڈا تھاواں دے لوگوں اج بھی پتہ. وہ اونٹنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے پہلے کبھی مدینے میں آئی نہیں. ہاں مدینہ منورہ میں وہ اونٹنی پہلی دفعہ داخل ہوئی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ وہ پہلے آتی جاتی تھی، اس کو پتا تھا کہ میں نے کدھر جانا ہے. اس اعتراض کو رد کرنے کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دا فإنها مأمورۃ، ماں چھوڑ دو، اس کو پتا ہے اس نے کدھر جانا ہے. اور وہ چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے، جس اونٹنی پہ اللہ کا نبی سوار ہو جائے، اس اونٹنی کے علم کا یہ حال ہے، انہوں پتا میں کتھے جانا. ہاں یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے مقام پہ مجھ سواری بیٹھ گئی. پھر حضور علیہ السلام نے حکم دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، پھر وہ آگے بڑھی. اس میں اشارہ تھا، پہلا ہی اشارہ تھا کہ رکنا چاہیے، آگے جانا نہیں چاہیے. تو حضور علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، مذاکرات ہوئے. وہ مذاکرات اور اس کی شرائط اور اس کے اثرات پہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے بات کروں گا. اسی تمہیدی بات پہ ہی وقت پورا ہوا، لیکن بہر صورت جو قرآن اصول میں نے آپ کو بتایا وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت
معلوماتی ہے اور انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرنے میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پہ وہ شرائط تحریر فرمائی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس اصول اور اس تفصیل اور تمہید کے بعد وہ شرائط میری اس گفتگو کا کلائمیکس اور ٹرننگ پوائنٹ ہے، زوردار پوائنٹ ہے اس پوری گفتگو کو، جو میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ ایک ان شرائط کا جو اس خاص پس منظر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے ساتھ طے کر کے جو حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا، ایک تو خاص اس وقت کے لیے تھا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے امت کے رہنماؤ، اے امت کے مقتداؤ، اے امت کے فیصلہ کرنے والے تمام حکمرانوں، وہ اس خاص وقت کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے حضور کی امت کے لیے اس میں رہنما اصول آج بھی موجود ہے کہ اگر تمہیں معاہدات کرنے پڑ جائیں اور کسی خاص سینیریو میں، کسی خاص پس منظر میں اگر تمہیں معاہدات کرنے پڑ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاہدہ جس کے بارے میں علماء نے وضاحت کی ہے اور یہ کلیئر کیا ہے تمام ریسرچرز نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معاہدہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور صحابہ کو یہ بتایا کہ تم اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کی شرائط میں تمہاری پسپائی ہے، تمہاری کمزوری کا اظہار ہے کہ جناب ہوڑ نہیں آن دینا، واپس چلے جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ تمہارا اگر کوئی شخص مکے میں آ جائے گا تو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، ہمارا مدینے میں جائے گا تو ہم واپس بلا لیں گے۔ تمہیں بظاہر اس میں اپنی پسپائی لگتی ہے، تمہیں اپنے آپ کو ڈاؤن ہونا لگ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ ظاہر ہے جو اللہ جانتا ہے، جو اللہ کے عطا کرنے سے اللہ کے محبوب جانتے ہیں، وہ تو کوئی نہیں جان سکتا نا۔ اور آنے والے حالات میں بتایا کہ جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ رب العزت کے حکم پر آقا کریم نے جو ڈیسیجن لیا، امت کے لیے اسی میں خیر ہوئی، امت میں اسی کے لیے بہتری ہوئی، اور اسلام کے عروج اور ترقی کو فلاح اور کامیابی کے راستے وہیں سے عطا ہوئے۔ وہ صرف اس خاص وقت کے لیے نہیں ہیں، وہ خاص اس وقت کے لیے نہیں ہے، آج بھی ان کے فوائد اسی طرح ہیں۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر، ماحول تے بنا ذرا تو اپنے ایمان دے اندر وہ قوت اور جرت اور وہ طمانینت اور وہ جوش اور جذبہ تو پیدا کر، میدان میں اتر تو صحیح، فضائے بدر پیدا کر۔ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنمدر الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر الرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أفضل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابن الكريمان السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدينا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فلاق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون